اسٹارٹ کرتے ہیں, ہم لوگ ریورس آرڈر میں جاتے ہیں. دیکھیے فیئر آف لاس کے بارے میں نا ایک بات ہے کہ دیکھیں جو مطلب میں یہ ایک عقیدے کا پوائنٹ ہے. دیکھیں جو بندہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو, اللہ پر توکل کرتا ہو, جو اللہ کو جانتا ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے واقف ہو, اس کو پتہ ہو کہ اللہ جو ہے الحی ہے, القیوم ہے, الجبار ہے, القہار ہے, الرحمن ہے, الرحیم ہے, تو وہ بندہ جو ہے نا میرے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیسے فیئرفل نہیں ہو سکتا. وہ دیکھیں اس کو پتہ ہے کہ دیکھو اللہ میرے ساتھ ہے نا, تو وہ جو بھی مصیبت آتی ہے نا وہ اس میں مسکراتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے, ٹینشن کس بات کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا لاس کوئی اچھی چیز ہے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے, بٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, آپ کو الحمدللہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے وعدے قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے وعدے قرآن مجید میں کیے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں پتہ چلیں, یا آپ وسلم نے خود بتائی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کس طرح ان کی دعائیں سنتا ہے. تو جو بندہ جتنا زیادہ ایمان میں پختہ ہوگا, جتنا زیادہ عقیدے میں صحیح ہوگا, اس کے لیے حدیثی کتابیں وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن اصل چیز ہے اس کو انٹرنلائز کرنا اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا. یعنی ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس نے عقیدے کی 6 کتابیں پڑھی ہیں, لیکن ابھی تک عقیدہ اس کے دل میں نہیں اترا, وہ ابھی تک بہادر نہیں ہے. بیکاز ونس یو ہیو دیٹ فیئر, ہمارے جو اسلاف میں آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, مجھے اگر مار دیں گے, کیا کریں گے, مار دیں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا الحمدللہ. کیا کریں گے, مجھے جلا وطن کر دیں گے, اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے, تو کیا ہوگا, میں اسیرو فی الارض, میں زمین میں جو ہے نا گھوموں پھروں گا, اللہ کی نعمتوں کو دیکھوں گا, اللہ کی تسبیحیں بیان کروں گا. اور اگر مجھے آئسولیشن میں ڈال دیں گے, یعنی سولٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیں گے, تو الحمدللہ میں اللہ کا ذکر کروں گا. یعنی واٹ کین مائی, یعنی دس از دا ہارٹ آف اے پرسن ہو از فری, ہو از انڈیپینڈنٹ, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سو اس طرح کی یہ رزلٹ ہے اچھے عقیدے کا. آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہوگا, دس از دا نیٹ رزلٹ. امام احمد بن حنبل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر جتنی مار ان کو پڑی ہے جیل میں, اگر وہ کسی ہاتھی کو بھی پڑتی نا, ہاتھی بیچارہ گیو اپ کر جاتا. سو آپ سوچیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ایکسٹریم توکل رکھتے ہیں. سو کبھی بھی ایک مومن جو ہے نا, نہ تو وہ اداس اس طرح ہو سکتا ہے, نہ وہ مایوس ہو سکتا ہے, نہ وہ اس طرح سے نہ خوفزدہ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, نو میٹر واٹ سچویشن کمز یور وے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو شخص میرے پہ توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. بے شک, ٹھیک ہے. اور ذابی جو حدیث ہے نا 70,000 لوگوں والی, کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے, ان کی جو 4 کوالٹیز ہیں. 3 پہلے بتائیں کہ وہ کاٹرائز نہیں کراتے, وہ سپرسٹیشن فالو نہیں کرتے, وہ اپنے پہ رکیا کا نہیں بولتے, دم نہیں کرواتے, اینڈ دے ہیو توکل ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. پہلی 3 بھی توکل پہ بیسڈ ہے, چوتھی بھی توکل پہ. جو توکل ہے نا یہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے انسان کو داخل کر دی. اچھا اٹین کیسے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ, کہ توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنا یہ واجب ہے جیسے دین کے بڑے بڑے واجبات ہیں. كأن الإخلاص للہ تعالیٰ واجب, کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص واجب ہے نا, اسی طرح سے توکل بھی کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ توکل کا ذکر قرآن میں غسل اور وضو کے ذکر سے زیادہ مینشن ہوا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے توکل. اور آئی تھنک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں توکل کو. اگر سادہ الفاظ میں ڈیفائن کیا جائے نا, کہ جب باپ اپنے بچے کو اوپر پھینکتا ہے نا, پہلے تو ڈرتا ہے, لیکن جب وہ عادی ہو جائے نا اور وہ خوشی سے اوپر ہوا میں جاتا ہے, ریئلائزنگ کہ میرا باپ مجھے پکڑ لے گا, یہ مجھے چھوڑے گا نہیں, اور چاہے وہ ہوا میں ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہی از اسمائلنگ اینڈ لافنگ کہ میرا باپ مجھے پکڑے گا. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ توکل ایک انسان کا اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. اینڈ فیئر آف پیرنٹس تو توکل ہونے نہیں چاہیے انسان کو, کیونکہ ہم سورہ کاف میں کیا بتاتی ہے, اگر ماں باپ صالح ہوں تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے اولاد کی خدمت کرواتے ہیں. بے شک, جیسے آتا ہے کان ابوہما صالحا, ماں باپ صالح تھے تو انبیاء سے خدمت کرائی اولاد کی. لیکن اگر ماں باپ نافرمان ہو تو چاہے کروڑوں اربوں بھی ہوں تو قارون کی طرح انسان زندہ ہی زمین میں درگور کر دیا جائے گا. تو آئی تھنک توکل اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل اختیار کریں. اور اسپیشلی کچھ کیسز میں کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ دعا پڑھے کہ وہ جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, یا شادی کے معاملے میں, یا پیرنٹس کے لاس کے معاملے میں, یا رزق کے معاملے میں, تو اللہ تعالیٰ ان معاملات میں انسان سے خاص طور پہ توکل کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پہ توکل کرے گا. اور جو توکل کر لیتا ہے نا, آج ہسٹری پڑھ لیں آپ انسانیت کی, کوئی شخص آج تک ہے جس نے اللہ پہ توکل کیا اور دھوکہ کھایا ہو؟ کبھی بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ہسٹری میں نہیں ہوا. ہمیں ہسٹری پروو کرتی ہے اس بات کو کہ جس نے اللہ پہ آج تک توکل کیا نا اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اس پہ بھروسہ کیا, وہ کبھی خوار نہیں ہوا, بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا, آخرت میں بھی کامیاب ہوا.
اب ابراہیم کی ایگزامپل دیکھ لیں, تو اگر آپ صرف ساری شریعت کی باتیں چھوڑ دیں, صرف ہسٹری کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لینا, اسی وجہ سے اللہ پہ توکل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ضائع نہیں کرتے جو اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے. اور دیکھیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا انسان پہ, تو انسان پینک کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کبھی بھی آپ کے اوپر وہ مصیبت نہیں بھیجے گا جو